ہے علامہ زرکشی نے لکھا ہے کہ قرآن کا نام کوئی نہیں. قرآن تو کہتے پڑھی جانے والی کتاب. قرآن قرآن لے آگا جی, قرآن نام نہیں ہے, قرآن پڑھی جانے والی کتاب کو کہا جاتا ہے. اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام بنتی ھذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے, یہ ہے اس کا نام. اگر رکھا جاتا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا؟ یہ امت پہنچائے گی, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا, میری کتاب کو پہنچاؤ چاہے تمہیں ایک آئے. قل واللہ سب کو آتی کہ نہیں آتی ہوئی؟ تو 4 ارب انسانوں تک اس پیغام کا پہنچانا ذمہ تھا. یہ اس امت کا اجتماعی جرم ہے جو نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہو رہا. یہ ساری امت کے نیک بد اس جرم میں آ کے پھنس جاتے, گرفتار ہو جاتے کہ کائنات کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے. تو انسانی علم جب یہاں پہنچا جس سطح پر یہ ہے, اور یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ صرف انسانی جسم میں 3% کا پتہ چلا, 3%. 97% کا بھی پتہ ہے کوئی. تو انسان ایک سیل تک پہنچا ہے, ایک سیل تک. وہ سیل 1 ملی میٹر کمزور نظر والے کو نظر ہی نہیں آتا. 1 ملی میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ کمزور نظر والے کو دکھائی نہیں دیتا. اگر اس کے 1000 حصے کیے جائیں تو 1000واں حصہ تو آنکھوں سے غائب ہو جائے گا. بچہ دیکھ لے گا کہ یہ ملی میٹر, اس ملی میٹر کے اگر آپ 1000 حصے کرنا چاہیں تو 1/1000 ملی میٹر نہ نظر آنے والی چیز نہیں نظر آتا ہے. وہ جو ہمارا سیل ہے وہ 1/1000 ملی میٹر کے برابر ہے. یعنی اس کو آپ کئی 1000 گنا نہیں, کئی لاکھ گنا بڑا کرو گے نا, پھر وہ آپ کو نظر آئے. تو اس انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو دیکھ لیتا ہے. وہ جو 1/1000 ملی میٹر ہے, اس کے اندر اس انسان کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. کتنی جلدوں میں؟ ایک انگریزی لندن کے نا لائبریری میں ایک کتاب ہے, وہ انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے, وہ اتنی موٹی کتاب ہے. وہ جو انسائکلوپیڈیا کی کتاب ہے اس کو سامنے رکھ کر اس 1/1000 ملی میٹر میں سے جو لکھا ہوا نکالا جائے تو اس کتاب کے برابر 928 کتابیں تیار ہوں گی. ان کو اگر اوپر نیچے رکھو نا, اوپر نیچے رکھو تو 250 فٹ اونچا مینار بن جائے گا. 250 فٹ اونچا مینار پورے فیصل آباد میں کسی مسجد کا نہیں. 1/1000 ملی میٹر میں اتنی کتابوں کا ذخیرہ رکھ دینا, تو یہاں آ کر انسان بولا, دہریہ بھی بولا, آپ پہ نہیں, کوئی ہے, کوئی ہے. تو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے 4 دن لگائے, فی 4 ایام, 4 دن میں نے تمہارے لیے خرچ کیے ہیں. تو اس کی زمین, اس کی ہوا, اس کا پانی, اس کے پہاڑ, اس کے پتھر, اس کے جنگل, اس کے دریا, اس کی ترتیب, اس کی ساخت, اس کے صحرا, ایک ایک چیز اللہ کی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اپنے رب کی نعمتیں گنو, گن نہیں سکتے. اتنے نظام بنانے کے بعد پھر لکھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کبھی غور کیا کہ یہ زمین کس نے بچھائی اور کیسے بچھائی؟ کوئی خیال آیا تو؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, اس زمین میں نشانیاں ہیں میری, ایمان والے اگر ہو تم تو دیکھو. یہی زمین تمہیں کہے گی لا الہ الا اللہ, یہ پکارے گی لا الہ الا اللہ. اس میں اتنی میں نے نشانیاں چھپا کے رکھی ہوں. ایک مٹھی کو آپ اٹھاؤ, بے جان, بے روب, خوشبو کوئی نہیں, ذائقہ کوئی نہیں, حسن کوئی نہیں, جمال کوئی نہیں, ٹھہراؤ کوئی نہیں. مٹھی کھولو تو یوں نیچے گر جائے گی. اس میں دانہ ڈالو, کیا ہو جاتا ہے اس مٹی کو کہ وہ ایسے پھول بنا دیتی ہے, ایسے باغ بنا دیتی ہے.
ایسے چمن بنا دیتی ہے، ایسے پھل بنا دیتی ہے، 50 فٹ اوپر ناریل میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ہمیں گھر کی ٹینکی پر پانی پہنچانے کے لیے کتنی بڑی موٹر لگانی پڑتی ہے، پریشر پر پیدا کر پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، اور اللہ 50 فٹ اوپر پانی پہنچاتا ہے ناریل میں۔ وہ ایسا پانی ہے نہ زمین کے پانی کے مشابہ، نہ آسمان کے پانی کے مشابہ، اور ناریل کا خود کاٹو اور اس میں سے رس نکالو نہ اس کے مشابہ ہے، اس کے اندر تیار ہوتا ہے۔ میں بنگلہ دیش جب جاتا ہوں تو وہاں جیسے ہم ہمارے یہاں پیش کرتے ہیں نا، یہ پیپسی پیو، کوک پیو، وہاں یہ نہیں پیش کرتا ہے، وہاں پورا وہ ناریل اٹھا کے پیش کرتے ہیں، اس کو اوپر سے کاٹ کر نا اس کے اندر 3 سوراخ ہوتے ہیں، قدرت نے بنائے ہوتے ہیں جہاں سے وہ ناریل کا درخت نکلتا ہے۔ بعد میں اگر اس کو بیج بنا کے لگایا جائے تو اوپر 3 سوراخ ہوتے ہیں، ویسے وہ بہت سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح، تو اتنا بڑا چھرا ہوتا ہے، اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں تو اس میں وہ نالی لگا دیتے ہیں، جیسے ہم آپ بوتل میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں تو وہ اس میں نالی لگا کے پیش کرتے ہیں، آپ نوش فرمائیں۔ اس کی لذت، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ عجب، اور اللہ نے بے شمار بیماریوں کے لیے اس کو شفا بنایا ہوا ہے۔ تو شوگر والے بھی پئیں تو کوئی مسئلہ، مٹھاس بھی ہے اور شوگر کے لیے مضر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس مٹی میں کیا نظام ہے کہ وہ اپنے اندر تمیز کیسے پیدا کرتی ہے کہ مجھے ناریل کو لے جانا ہے 50 فٹ پر اور گاجر کو نیچے لے جانا ہے، اور آم کو ایک سطح پہ پہنچانا ہے، کریلے کو کڑوا کر دینا ہے، اور تربوز کو میٹھا کر دینا ہے، اس میں سرخ رنگ ڈالنا ہے، خربوزے میں سفید رنگ ڈالنا ہے، آلو کو زمین کے اندر تیار کرنا ہے اور اس کو ٹھوس بنانا ہے، مونگ پھلی کے اوپر کور چڑھا دینا ہے، ایسا کور چڑھانا ہے کہ میں خود بھی نہ کھا سکوں، زمین خود بھی نہ کھا سکے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ یہ میری زمین خود ایک نشانی ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں میں جو بے شمار اپنے بندوں کے لیے ہیں، تو میرے اللہ نے کہا میرے بندے زمین اس لیے نہیں بنائی کہ تو اس پہ بدماشی کرے، عیاشی کرے، نافرمانی کرے۔ تو ان بے شمار نعمتوں میں جن کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اس میں ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دی۔ اللہ انسان کے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے اعلیٰ خوبصورت مخلوق بنایا ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن میں اسی کو سب سے بدترین بنا دیتا ہوں، سب سے ادھر احسن ادھر اسفل، ادھر اجالا ادھر اندھیرا، بلندی پستی ہے، دو انتہا، بیچ میں کوئی نہ ادھر بیچ ہے نہ ادھر بیچ، انتہا احسن، پستی میں انتہا اسفل، اسفل سافلین پستیوں کی حد، اور احسن تقویم بلندیوں کی حد، ادھر بھی بلندی اور ادھر پستیوں کی پستی۔ تو یہ پست کیسے بنتا ہے اور اعلیٰ کیسے بنتا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو تم گنو تو گن نہیں سکتے، ان بے شمار نعمتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں ہمیں گنوانا شروع کیا ہے، اور ہر نعمت کے بعد کہا اب بھی میری نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، اب بھی میری نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی میری نعمت پہ ناشکری کرو گے، کون کون سی میری نعمت کا انکار کرو گے۔ تو اس کا نام ہے سورۃ الرحمن، اور اس میں ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عروس القرآن، قرآن کی دلہن، سورہ رحمان کو کہتے ہیں قرآن کی دلہن، اور یہ شروع ہی ہو رہی ہے الرحمن، اس کا تعارف ہو رہا ہے الرحمن۔ ان المتقین فی جنات و نہر، پچھلی صورت، تقوی والے جنت میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق، بڑا عالی شان مقام ہے، عند ملیک مقتدر، بہت بڑے بادشاہ طاقتور اقتدار والے کے مہمان ہوں گے۔ بڑے آدمی کا مہمان بھی تو موجیں کرتا نہیں، بادشاہوں کے مہمان جا کے بنو
تو اپنے شایان شان آپ کی مہمانی کریں گے نا، آپ کے شایان شایان آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ تو اوپر سورت ختم ہو رہی، سورت قمر، اور سورہ قمر میں آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد، پہلے مجرمین کی بات آتی ہے کہ فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فلانے کو پکڑا، فذوقوا مس سقر، اور فحملنا علی ذات الواح ودسر، یہ پچھلی قوموں کے نام آ رہے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں ہوں گے، کفی جنات، بڑے عالیشان باغات، اور کہاں، ونہر، اور نہریں، ایک نہر نہیں، انہار ہیں۔ یہ کہاں ہیں، فی مقعد صدق، یہ دھوکے کا گھر نہیں، یہ سچائی کا گھر ہے۔ دنیا کو کہا دار الغرور، اور اس سے کہا مقعد صدق، غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو نا، اس سب کو لگ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، ہر شے، اور موت پہ نظر آتا ہے کہ واقعی دھوکہ تھا۔ اور اس کو آج کی سائنس نے ثابت کیا کہ یہ دھوکہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اگلا گھر ہے تو اللہ کہہ رہا مقعد صدق، وہ سچا کھرا، دھوکہ نہیں، چھوٹا نہیں، کھرا گھر ہے۔ کس کے مہمان ہو وہاں، عند ملیک مقتدر، وہ بہت بڑا بادشاہ، وہ بڑے اقتدار والا ہے۔ وہ کون ہے، صرف چونکہ اتنا تعارف ہے، اور ذات کو پہچانا جاتا ہے صفات کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ میں وہاں نہر سے گزرا تو اس پر لکھا ہوا تھا محمد طارق جمیل، میاں محمد طارق جمیل، یہ میرا وراثتی جو باپ کی طرف سے زمین وراثت میں ملی ہے، اس میں یہ میرا نام ہے، میاں محمد طارق جمیل۔ تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا اتنی مشابت میں نے زندگی میں طارق جمیل تو کئی ملے، لیکن یہ پورا وراثتی نام اکٹھا ہو جائے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا۔ لیکن پہلے لکھا تھا ڈاکٹر، تو ڈاکٹر سے تمیز ہو گئی کہ مولوی ہو رہے، ڈاکٹر ہو رہے، مولوی طارق جمیل ہو رہے تو ڈاکٹر طارق جمیل ہو رہے۔ تو ذات جو الگ ہوتی نا، صفات سے الگ ہوتی، صفات کے ذریعے سے ذات میں تفریق ہو، اے ہو رہے، اے ہو رہے۔ تو یہاں چونکہ ایک اجمالی بات، بہت عظیم بادشاہ ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ یہ کون ہے، کون کا، الرحمن۔ یہاں سے اگلی سورہ شروع، الرحمن، چونکہ ملیک اور مقتدر میں ہیبت تھی نا، جلال تھا۔ تو اگر تم کسی بڑے کوڑے آدمی کے مہمان بن جاؤ تو ایویں ساتھ تھوڑا سکے رہنا، پتہ نہیں تھوک سٹی ہے کہ نہ سٹی ہے، نہیں کوڑے بندے دے مہمان بنے ہیں، پانی پیوی کہ نہ پیوی، تو ایک ڈر رہنا تھا نا۔ تو اس لیے ملیک و مقتدر کے لفظ جلال کو بتاتے تھے، ہیبت کو بتاتے تھے، کبریائی کو بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کو مکمل کیا کہ وہ ہیبت والا، جلال والا، کبریائی والا کون ہے، الرحمن۔ اس کا جلال اور ہیبت مجرموں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے، فرما برداروں کے لیے نہیں ہے۔ کون ہے، الرحمن۔ الرحمن اللہ کے رحم کو بتانے میں سب سے طاقتور لفظ۔ اللہ کا نام رؤوف بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے۔ یہ سارے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتے ہیں۔ مومن بھی ہے، السلام بھی ہے، المومن بھی ہے، اور خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، الغفار بھی ہے، الوہاب بھی ہے، الفتاح بھی ہے۔ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے رحم کرم کو بتانے کے لیے ہیں، اور بہت سے معنی کے ساتھ۔ اللہ کے رحم کرم فضل کو بتانے میں سب سے طاقتور جو صفت اللہ کی ہے وہ ہے الرحمن۔ الرحمن میں جو رحمت ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں۔ لہذا ہم جب شروع کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی پہلی سطر پر جب نظر پڑتی ہے تو لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا جو پہلا تعارف ہے، اللہ کون ہے بھائی، اللہ کون ہے، تو اللہ رحمان، اللہ رحیم۔ دو رحمت کی صفتیں ساتھ ساتھ اللہ لے کر آئے۔
پھر رحمان میں جو مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنی رحمت کا، وہ کسی بھی رحمت کے اور صفت میں وہ مطلب نے رعوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، دیان بھی ہے، اور کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے، اور خالق بھی ہے، اور رب بھی ہے، اور فتاح بھی ہے، رزاق بھی ہے، یہ ستار بھی ہے۔ ان سب میں الرحمن اللہ کی رحمت کی تعبیر میں سب سے طاقتور لفظ، لہذا شروع ہی الرحمن سے ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو وہ اللہ، وہ ملیک، وہ مقتدر جس کے تم مہمان جا کے بنو گے سچائی کے گھر میں، کھرے گھر میں، دھوکے گا نہیں کہ آج بنایا کل مر کے قبر میں چلے گئے۔ اب اس کے عباسی خلیفہ تھا، کیا نام تھا اس کا، منصور، منصور نے محل بنایا سنگ سفید اور بڑا علی شان، نام اس کا لکھ دیا، نام اس کا رکھا قصر الخلد، خلد جنت کا نام ہے، خلد، خلد اس کا نام رکھ دیا۔ جس دن وہ گھر مکمل ہو اس دن خود مر گیا۔ اللہ نے کہا میں اس کو دھوکے کا گھر بناتا ہوں، تو اسے جنت کی تشبیہ دیتا ہے، تو ہی آکا میرے کو ہک دے بھی نہیں ران دے ہونا اسے۔ ایک رات تو بڑی بات ہے نا، ایک منٹ اس گھر میں نہیں ٹک سکا، ادھر گھر مکمل ہوا، ادھر وہ مر گیا۔ تو یہ دھوکے کی جگہ ہے، وہ بقا کی جگہ ہے، اور وہاں تم مہمان ہو بڑے بادشاہ کے۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے۔ اس رحمان کی جو بے بہا رحمتیں ہیں، اس رحمان کی جو لامحدود رحمتیں ہیں، اس رحمان کی جو ان گنت رحمتیں ہیں، اس میں جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن۔ کون بھائی الرحمن؟ کعلم القرآن، جس نے تمہیں قرآن سکھایا، یہ وہ رحمان جس نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دل میں اتار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اتار دیا۔ دنیا میں واحد کتاب ہے جو سمجھے بغیر پوری یاد ہو جاتی۔ مجھے شوق تھا اپنی پڑھائی کے زمانے میں، دینی پڑھائی، کالج کی نہیں، جب میں کالج پڑھتا تھا تو کوئی شوق نہیں تھا، صرف ماں باپ کے دھکے سے پڑھ رہا تھا، شوق کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب میں مدرسے میں گیا تو مجھے اپنا شوق لگا، تو مجھے شوق تھا یاد کرنے کا، جو پڑھوں یاد کر لوں۔ تو جو اس میں خشک مضامین تھے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے کبھی نہیں یاد کیے، جو دلچسپ اور سمجھ میں آتے تھے وہ یاد کرتا تھا۔ قرآن دنیا میں واحد کتاب ہے جو بن سمجھے ساری یاد کی ہو جاتی۔ اب یہ جن بچیوں نے یاد کیا ہے ان سے کسی ایک سطر تو بڑی بات ہے، ایک لفظ کا ترجمہ پوچھو ان کو نہیں آئے گا۔ جو پڑھانے والی ہیں وہ عام طور پہ عربی نہیں جانتی ہیں، ان سے پوچھو ان کو ایک سطر کا ترجمہ نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی سی تنخواہ لے کر صبح سے لے کر شام تک اتنی سخت ڈیوٹی دینا کہ پتا پانی ہو جائے اور جسم بیماریوں کا گھر بن جائے، پھر بھی مسئلے سے نہیں اٹھ رہی ہیں، کس نے بٹھایا اتنی تھوڑی تنخواہ؟ یہ تنخواہ کی وجہ سے کوئی نہیں اتنی مشقت اٹھاتا، یہ اندر کا ذوق ہے جو اللہ پیدا کرتا ہے اور کئیوں کو اس کے لیے چن لیتا ہے۔ تو وہ کیسے تھوڑے سے پیسوں پر صبح سے شام تک سارے کمرے میں شور مچا ہوا ہے، اور اس شور میں بیٹھنا۔ میں ایک مدرسے میں گیا، ادھر یہ دارالقرآن، تو وہ وہاں ایک بڑا ہال تھا، اس میں بچے سارے قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے 3-4 استاد وہاں بیٹھے تھے۔ وہ اتنا شور تھا کہ میں وہاں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکا، میں وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا قاری صاحب تھوڑی بخشش سے جو رولا ہی سا جڑا کھپ گئی کہ وہ یاد کرنے والوں کو بھی ایسا ذوق دے دیتا کہ انہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، اور یہ ماں باپ کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، صبح چھوڑنے آ رہے ہیں، عصر میں لینے آ رہے ہیں، اور سامنے کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، اس سے ہماری بیٹی کو یہ عہدہ مل جائے گا، یہ ڈگری مل جائے گی، کچھ بھی نہیں۔
یہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے. الرحمن، رحمان، میں نے رحمان کا تھوڑا سا آپ کو بتایا. اس رحمان نے کہا میری رحمتیں جو لامحدود ہیں اس میں سب سے اعلیٰ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ میں نے تمہیں قرآن سکھایا. کیسے قرآن سکھایا؟ یہ اس کی یہ تفصیل بتاؤں. کیسے سکھایا؟ کہ چلو عرب بچوں کو تو سمجھ میں آتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور عرب استاد و پڑھانے والا تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. لیکن یہ جو ہمارے بچے بچیاں بیٹھے ہوئے انہیں کیا خبر کہ یعلمون کیا تعلمون کیا ہے؟ ان کے لیے تو وہ مثال مشہور نہیں کہ وہ ایک پنجابی کی ہو گئی تھی عرب سے لڑائی، تو کہنے کا یار عرب بڑے چنگے بندے کہ میں گالی کڑی اس قرآن پڑھے. وہ بھی گالیاں نکال رہا تھا عربی میں، وہ عربی میں گالیاں نکال رہا تھا، وہ پنجابی میں نکال رہا تھا. تو آخر لگا عرب بڑے چنگے نہیں یار، میں انہوں گالی کڑی میں نے قرآن ہی پڑھتے سنائی گئی. تو ہمارے بچوں کے لیے تو برابر ہے. کیا خبر یہ کیا ہے؟ علم القرآن الرحمن. وہ رحمان کون؟ رحمان جس نے تمہیں قرآن سکھا. کیسے سکھا دیا؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے خود دعائیں کر رہے ہیں اللہ مجھے حافظ بنا دے. ماں باپ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری بچی کو حافظ، ہمارے بچے کو حافظ بنا دے. اور یہ قاری حضرات اور یہ معلمات یہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی کھپا رہے ہیں کہ اللہ ہماری آخرت بن جائے اور یہ قرآن پڑھ لے. علم القرآن. اگر اللہ یہ رحمت ہٹا لے کون بیٹھے صبح سے شام تک؟ کون ڈیوٹی دے؟ اور صبح سے شام تک بچیوں اور بچوں کا شور کون سنے؟ کان پھٹتے ہیں. اور کیوں ماں باپ لینے آئے اور لینے جائیں؟ یہ علم القرآن الرحمن. کون رحمان؟ کہ جس نے تمہیں قرآن سکھا. اور اتنی بڑی کتاب زیر زبر کی غلطی کے بغیر یاد ہو جاتی. رائن میں جب پڑھتا تھا نا تو حفظ کا شعبہ بھی تھا، غیر ملکی بچوں کے لیے تھا. غیر ملکی بچے حفظ کرتے تھے. تو جب کوئی بچہ حافظ ہو جاتا تھا تو مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ جو بچہ صبح سے لے کر شام تک قرآن سنائے اور بغیر اٹکن کے سنائے وہ اس کو ہم پاس کریں گے، باقی نہیں. اگر اتنا بھی ہوتا تو کہتے کل آؤ کے سنو. اٹکتا ہے نا تو اتنے پر بھی کہتے کل. تو کتنے بچے میری آنکھوں کے سامنے، میں کتابیں دینی پڑھتا تھا، استاد مولانا جمشید صاحب غیر ملکی بچے جو تھے ان کو حفظ کراتے تھے. تو جن کا مکمل ہو جاتا تھا وہ اپنی تیاری کرنے کے بعد تہجد میں شروع کرتے تھے اور عشاء کو جا کر وہ والناس پہ پہنچتے تھے بغیر اٹکن کے، کے بغیر پہنچتے. تو یہ دنیا میں منفرد چیز ہے، یہ واحد کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چل رہا ہے. 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا. 1940 میں اسے جنگ ہی چھیڑ دی تھی. تو اس کے پادریوں نے نا تورات اس کو بائبل کو اکٹھا کیا، انجیل کے 70 نسخے اکٹھے کیے. تو ان نسخوں میں ان 70 کتابوں میں اتنا ہیر پھیر اور اختلاف تھا کہ دن اور رات کا فرق. وہ حیران ہو گیا بھئی یہ کیا آسمانی کتاب ہے کہ اس میں ایک مضمون اس کتاب میں کسی اور طرح، دوسرے میں کسی اور طرح، تیسرے میں کسی اور طرح، یعنی کوئی شے رلدی کوئی نہیں. تو پھر ان کو خیال ہے کہ مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس کو بھی چیک کرو. تو اپنے تو انہوں نے 70 نسخے اکٹھے کیے اور قرآن کے 40,000 نسخے اکٹھے کیے. اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، زیادہ ہاتھ کے نسخے تھے، تھوڑا بہت پریس کا کام تھا. 40,000 نسخوں پر انہوں نے بیٹھ کے شروع سے لے کر آخر تک پوری تحقیق کی. کسی ایک جگہ بھی زیر زبر کا فرق بھی نہ دیکھ سکے. تو وہ مجبور ہو گئے یہ ماننے پر کہ کوئی ہو رہی کا چکر ہے، ہیٹ والا چکر کوئی نہیں، پر ایمان تو مقدر سے ملتا. تو یہ الرحمن. کون الرحمن نے کہا علم القرآن. اچھا اس کے بعد کہا خلق الانسان. سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اس نے تمہیں قرآن سکھایا. اس کے بعد بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے انسان بنایا. اس کے بعد بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے تمہیں بولنا سکھایا. کیونکہ دنیا میں صرف انسان بولتا ہے، کوئی چیز نہیں بولتی سوائے انسان. زبان تو اور مخلوق کی ہم سے بھی بڑی.
کتنی لمبی لمبی زبانیں، گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، زرافے کی، کتنی لمبی لمبی زبانیں، کتے کی باہر نکلی ہوتی، نہیں بول سکتے. ہم اپنے احساسات کو الفاظ میں ڈال لیتے اور آگے ایک انتہائی پیچیدہ نظام کے ساتھ آگے آپ کے کانوں سے ٹکرا کر وہ مفہوم میں تبدیل ہو رہا. میرے بولنے آپ کے سننے میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہے.